نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کراچی کے دورے میں تھا، تو ادھر پھر طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی، وہاں کی آب و ہوا، دھواں اور گرد و غبار، اور اس وجہ سے کافی زیادہ پھر کچھ گیپ پڑ گیا، اور سندھ کے اندرون میں بھی سفر تھا، جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ ایک دفعہ جب فری ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں۔ تو دوران سفر اندرون سندھ حیدرآباد میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ایک مسجد میں۔ میں اس مکتبہ فکر کا نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ایک خاص وہاں جمعہ پڑھنے کے دوران کچھ جو چیزیں نئی ہمارے سامنے آئیں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ناظرین کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے ہم گئے تو جمعے میں خطاب حضرت فرما رہے تھے کھڑے ہو کر، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ممبر پر بیٹھ کر کریں یا خطاب کھڑے ہو کر کریں، وہ تو کوئی ایسا اس میں کمپلشن نہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب سنتوں کا ٹائم ہوا تو ابھی کافی سارے لوگ، تقریباً پورا حال ہی سنتیں ادا کر رہا تھا جو نماز جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کے دوران ہی حضرت بولنا شروع ہو گئے، کچھ مسائل بتانے لگ گئے، پتہ نہیں کیا کریں کیا کریں، کچھ سمجھ آ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جب کہ تقریباً ساری مسجد جو تھی وہ لوگ کھڑے تھے، جمعہ سنتیں ادا کر رہے تھے، تو جب نماز پڑھی جا رہی ہو، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو اس دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اونچی آواز میں قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ بندہ جو نماز میں ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو خیر وہ کچھ مسائل بتاتے رہے، پتہ نہیں اب وہ کچھ سمجھ آ رہی تھی جیسے میں نے عرض کیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ خطبہ انہوں نے دیا، خطبہ دینے کے بعد انہوں نے جب خطبہ دینے کے بعد جب اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد وہ جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے تکبیر ہوتی ہے۔ تکبیر جب وہ کرنے لگے تو ان حضرت نے کہا، جو مکبر تھے، تکبیر کہنے والے صاحب تھے، کہ تمام حضرات جو ہیں وہ جو مسجد میں موجود ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ اعتکاف کی نیت کر کے اور آپ اس کے بعد انہوں نے تکبیر شروع کر دی، اور کچھ شاید اور بھی کچھ کہا، مجھے اتنا یاد، میں تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ ساری زندگی ہو گئی ہمیں پڑھے بھی، اور ساری زندگی سارے پاکستان میں، باہر ملکوں میں بھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، جمعہ بھی پڑھا بہت سارا، مطلب پاکستان میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، لاہور، ہر شہر میں تقریباً اکثر نماز پڑھی۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب اب یہ عجیب بات ہے اور عجیب رویہ ہے، اور پتہ نہیں کیا ان کی سوچ تھی، کیا سوچ کر اور کیا ان کی تربیت اور کس نقطہ نظر سے وہ دین میں ایسی چیزیں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جمعہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے جو اجتماعی نماز ہے، اور اس میں سارے لوگ جمعہ والے دن اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مطلب اب ہم جمعہ پڑھنے گئے ہیں یا ادھر اعتکاف بیٹھنے گئے ہیں، مطلب یہ حیرت والی بات۔ اور میں جیسے پہلے عرض کیا، اس کے علاوہ جو آج سے کوئی 30 سال پہلے میرے والد محترم جب حیدرآباد میں ہی وہ اتفاق ہوا سفر کے دوران، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کو کسی وقت سنائیں گے۔ تو فی الحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے تکبیر کہنے سے پہلے یعنی انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اعتکاف کی نیت کریں۔ اب میرا مطلب ہے کس روایت، کس حدیث اور کس سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھنے لگیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں؟ مطلب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ، کوئی رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے، کوئی 20 رمضان نہیں ہے، اعتکاف کس نقطہ نظر سے، کس حوالے سے، اور کس، اگر آپ نے کوئی نفل اعتکاف کی نیت کرنی ہے تو مطلب ایسے دین کے احکامات کو اپنی مرضی سے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ حضرات کیا سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھئی آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ دین کے نام پر، دینداری کے نام پر، سنت کے نام پر، نوافل کے نام پر، مستحبات کے نام پر، مباحات کے نام پر خود سے ایسی چیزیں اختیار کر لیں
جن کا پوری تاریخ میں قرون اولیٰ سے لے کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور آج تک اس خاص جو جماعت بنی ہے، ان کے جو تخلیق سے پہلے ان کی ابتدا سے مطلب کبھی مطلب، اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اور اب جب ایک خاص طریقے سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو مطلب ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا، نہ ان کو کیسے احساس ہوگا جب ان کی تربیت اس نہج پر کی جا رہی ہے کہ آپ دین، ایک تکبیر جو ہے وہ ایک شعار ہے دین، اور ایک نماز کی اہم ترین، جماعت کی اہم ترین ایک ضرورت ہے، ایک اہم ترین رکن ہے کہ تکبیر کہی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں کہی جاتی ہے تکبیر کہنے کے بعد۔ اور تکبیر میں اضافہ، اذان میں اضافے والی تو چلو وہ ایک بات تھی ہی، تکبیر سے پہلے مطلب اس طرح کی یعنی کس نے آپ کو کہا ہے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ وہ تکبیر، وہ رویہ، وہ جو طریقہ کار ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو اتکا بٹھا رہے ہیں؟ مطلب حیرت والی بات ہے، سمجھنے والی، سوچنے والی بات ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے گئے ہیں دو، اور جمعے کی نماز جو ہے وہ خطبے سے لے کر، اور دو فرض ہے، اس کے علاوہ سنتیں وغیرہ جو ہے وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، وہ آپ گھر جا کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ گھر جا کر سنتیں ادا کی جائیں۔ اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو پوری یعنی اعلان کر رہے ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ چلو انسان کسی کو فرداً انفرادی طور پر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار چلو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے ہم مسجد میں جتنا وقت گزرے، حالانکہ یہ بھی ایک خود ساختہ کام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے پوری تاریخ میں۔ تو مطلب اور ایک شخص اعلان کر رہا ہے تکبیر کرنے سے، تکبیر کو پڑھنے سے پہلے وہ اعلان کر رہا ہے اسپیکر پر کہ آپ اعتکاف کی نیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین میں مداخلت، دین میں اپنی مرضی سے چیزوں کو داخل کرنے، یہ چیزوں کو غصہ کرنے کی، ناراضگی کرنے کی، اور اس چیز کو کوئی مکتبہ فکر کا رنگ دینے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ تکبیر میں جو آپ اضافہ کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا کر رہا ہے؟ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے یہ اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کیا ہیں کہ آپ اپنی طرف سے لوگوں کو اعتکاف کی نیت کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، شریعت اور دین جو ہے وہ جو مکمل ہو چکا ہے، وہ نازل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کسی نئے اضافے، اور پھر اتنی اہم ترین عبادت، چلو آپ مستحبات میں کہہ سکتے ہیں، مباحات میں کسی معاملے میں کسی کی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نفل ہے یا نیکی ہے، یہ چلو آپ انفرادی طور پر کر لو، کسی کو انفرادی طور پر کسی نفلی عبادت کے لیے کوئی انسان کسی کو ترغیب دلا سکتا ہے، تو وہ بھی پہلے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیکی ہے بھی یا نہیں۔ اور ایک اجتماعی عبادت میں، جمعے کی نماز میں، تکبیر سے پہلے سب لوگوں کو، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور کسی بھی شخصیت اور کسی خاص، کوئی بھی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر کوئی شخص پہنچ جائے، کوئی شخصیت، کوئی بزرگ، کوئی بھی پہنچ جائے، لیکن وہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اللہ نے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دین تھا بے کم و کاست وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضی سے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے اور دین میں کسی کمی، کسی اضافے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک و شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔